علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی کا سوال ہے کہ جو بیکاری سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہوتے ٹھیک ہیں، اور پھر اوپر سے کئی لوگ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو بھاگو، نہ مانگو۔ محترم بھائی، جو جان بوجھ کے مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جی، جبکہ وہ حقدار نہیں ہوتے اور جان بوجھ کے مانگنا اس کو پیشہ بنا لیتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی درست نہیں کرتے، اور جو جان بوجھ کے مانگتے ہیں ان کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں کہ آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، حتی یاتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مضعۃ لحم، کہ آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی وعید ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے مانگتے ہیں، مانگنا پیشہ بنا لیتے ہیں، بس لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کرتے ہیں جی ہم مر گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی مانگتا ہے اس لیے کہ مال کو جمع کیا جائے، مال کو اکٹھا کیا جائے اور خوب موجیں کی جائیں، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ نبی علیہ السلام نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے، اور حدیث بھی بالکل یہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث ہے 1484 نمبر، اور صحیح مسلم میں 1040 نمبر کتاب الزکوٰۃ میں ہے، اور اسی طرح یہ روایت امام نسائی نے سنن نسائی میں بھی اور السنن الکبریٰ کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو درج کیا ہے، تو یہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے جان بوجھ کے مانگنے کا پیشہ اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور بھی آتی ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سوال خراشے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، بس جو چاہے اسے اپنے چہرے پر باقی رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، اللہ کہ انسان حاکم سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس میں سوال کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح ترغیب کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دی ہے صحیح ترغیب کے اندر، 792 نمبر حدیث کا ہے صحیح ترغیب کا، کتاب الصدقات کے اندر جی۔ اور علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ سوال سے ڈرنے کا بیان، یعنی کہ جو جان بوجھ کے سوال کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ اور یہ والی روایت جو ہے یہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی، یہ نسائی ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے، بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کا تو یہ فتویٰ ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر وجہ کے سوال کرنا وہ حرام ہے، خواہ وہ سوال کرنے والا آدمی ہو یا عورت ہو جی۔ السلام علیکم۔